میں احتجاج کے پروسیس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. احتجاج کا کام جو ہے وہ ان لوگوں کو سونپنا چاہیے جو اس کارروائی کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں لولے لنگڑے، ان سے خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اور اب ہمارا واحد ایجنڈا یہی ہونا چاہیے. اس رات یہ غائب ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے ان سے فون پہ رابطہ کرنا چاہا تو اس کا واٹس ایپ جو نمبر تھا وہ اچانک جو ہے غائب ہو گیا. یعنی واٹس ایپ پہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ نمبر واٹس ایپ پہ نہیں ہے. جو آپ نے ایک بات کی نا، اوورال ہماری ذاتی اختلافات ہو سکتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی منصب کے پیچھے پڑا ہو تو دوسرے کی ٹانگیں جو ہیں وہ کھینچ رہا ہو، لیکن پارٹی میں تین گروپ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو خان کی گرفت ہے وہ ایسی ہیں کہ کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا ہے، تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ پارٹی میں خان کے مفادات کے خلاف کوئی دوسرا گروپ سامنے لے کر آئے. اور جو کوشش کرتے ہیں کر دوں. کل میں گیا تھا پشاور، ایک ورکرز کنونشن تھا، فری خان نو ایک ہم نے اب ماٹو دیا ہے. وہاں میں نے تقریر کی اور وہاں میری تقریر سے قبل ورکرز نے صوبائی چند وزراء پہ تنقید کی، اور دو تین ایسے امور ہیں جن پہ پوری پارٹی کو اعتراض ہیں. جس طرح ان پولیس افسران کو اچھے مناصب دینا جنہوں نے ہمیں مارا پیٹا، ہم پہ گولیاں چلائی، ہمارے ورکرز کو مرڈر کیا، لیکن آج بھی بڑی کلیدی نشستوں پہ، بلکہ اس وقت کے بجائے آج کے وقت میں بہتر عہدوں پہ فائز ہیں. وہی آئی جی بیٹا ہے، وہی چیف سیکرٹری بیٹا ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جیلی مقدمات کیے، ہمارے ورکرز کو، ان کے اہل خانہ کو گھروں سے کھینچا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا. یہ چیزیں جو ہیں ان کا ابھی تک کوئی مداوع نہیں ہوا ہے. لیکن میں نے علی امین خان کے گورننس پہ کوئی میں نے اعتراض نہیں کیا. البتہ جو چند وزراء تھے، ورکرز تھے، انہوں نے وینٹ آؤٹ کیا اپنے جو ان کے گریونسز تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کنونشن میں پشاور سے کوئی منتخب نمائندہ نہیں آیا تھا، جو انتہائی قابل افسوس ہے. انہوں نے منتظمین نے بتایا کہ ہم نے تمام کو دعوت دی تھی. تو کے پی میں حکومت کو نامساعد حالات کا سامنا ہے. علی امین خان کے حوالے سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے یہ بیان دیے ہیں کہ علی امین خان کو جو ہے انتخاب احتجاج کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نہ سونپے جائے، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور وہ جب بھی قیادت کرتے ہیں تو نون اور پیپل پارٹی اور دیگر ہمارے حریف جماعتیں جو ہیں وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ صوبہ جو ہے مرکز پہ دوڑا اور پھر یہ کہتے ہیں سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے. تو لہذا ہم لوگ موجود ہیں، پارٹی کی بہتری قیادت موجود ہیں، اور علی امین خان نے جو ہیں اپنے تئیں جو وہ کر سکتے تھے کیا، ڈیلیور کیا، اور واحد وہی تھے. اس رات یہ غائب ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے ان سے فون پہ رابطہ کرنا چاہا تو اس کا واٹس ایپ جو نمبر تھا وہ اچانک جو ہے غائب ہو گیا. یعنی واٹس ایپ پہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ نمبر واٹس ایپ پہ نہیں ہے. کہ علی امین خان لیڈ کر رہے ہیں تو احتجاج کامیاب ہوں گے. احتجاج کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہیں، کمیٹیز بنانی پڑتی ہیں، ذمہ داریاں تفویض کرنی ہوتی ہیں، موٹیویشن کے لیے سوشل میڈیا کمپین ہوتا ہے. اس کے بعد اگر پلان اے ہے تو پلان بی بھی ہوتا ہے، پلان سی ہوتا ہے. یہ کوئی چیز آپ کو نظر آئی ہے؟ اور پھر 3-4 دن تک جو ہے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا. 4 دن کے بعد ان کی طرف سے میسج آیا، ایک نئے نمبر سے انہوں نے مجھے میسج کیا اور اپنا نام لکھا تھا. تب مجھے پتہ چلا کہ ان کا موبائل جو ہے جو اس کی تحویل میں ہوتا تھا وہ بھی اس دورانیے میں اس سے یا پس پیش ہوا ہے یا گرا ہے یا چھینا گیا ہے. جو بھی ہوا ہے مجھے علم نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جو شخص جان ہتھیلی پہ رکھ کے پشاور سے لے کے اسلام آباد تک پہنچا ہے اور 70-80 ہزار ورکروں کو انہی کی توفیل یہ ڈی چوک پہ پہنچ سکے. تو لہٰذا جو کے پی ہاؤس میں ہوا یہ ایک ڈرامہ نہیں تھا. کے پی ہاؤس میں رینجرز کا جانا، پولیس کا جانا، تمام کے پی ہاؤس میں گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، دروازوں کی توڑ پھوڑ، سامان جو ہیں ان کی توڑ پھوڑ، پھر یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے 1122 کے جو اہلکار تھے جو میڈیکل ایڈ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایم پی ایز اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ ابھی کسی کیس میں رہا ہوتے ہیں تو دوسرے کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں تھا. علی امین خان کس طرح نکلے، وزیر اعلیٰ ہیں اور لازماً جو ہیں وہ پلان بی بھی رکھتے ہوں گے اپنے اسکیپ کے لیے. لیکن جو بھی تھا اس نے کم از کم اپنے آپ کو تو بچایا. اس کی داد دینی چاہیے، بجائے اس کی کہ وہ پکڑا جاتا، گرفتار ہوتا اور ساتھ میں وزارت اعلیٰ کے منصب جو ہیں وہ بھی بلٹل ہوتا.
تو لہٰذا ہم اس کو اس پہلو سے کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ جو شخص 70,000-80,000 لوگوں کو لایا، اب اگر وہ اپنے نامساعد حالات کا شکار ہوا تو دوسری لیڈرشپ کو چاہیے تھا نا کہ وہ موقع پر آ جاتی اور ٹیک اوور کرتی۔ ٹھیکہ تو اس نے نہیں لیا تھا۔ ٹی وی چینل پہ آ کے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں خان کے لیے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ اس کی وضاحت دینا قوم کو، پی ٹی آئی کو، کہ کیوں نہیں آ سکے۔ علی امین خان جو ہیں وہ اس پہ تو ریڈ ہو گیا، اس کو گرفتاری کی کوشش ہو رہی تھی تو وہ جناب علی انڈر گراؤنڈ گئے یا جس طرح بھی ہوا وہ نکل گئے، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان پہ کسی پہ تو ریڈ نہیں ہوا تھا نا۔ ڈی چوک پہنچنا تھا، جانتا ہوں 9 مئی کے بعد سے لے کر 11 اپریل تک تمام احتجاجوں کی قیادت میں نے کی، تمام جلسے، جلوس، ریلیز، کنونشنز، یہ سب جو ہیں پورے ملک میں۔ اور اس احتجاج کے پروسیس میں مجھے پتہ چلا کہ کون لوگ جو ہیں وہ جرأت رکھتے ہیں باہر نکلنے میں، کون لوگ جو تھے ان کو بار بار کہنے کے باوجود ہمارے ساتھ ملاقات تک گوارا نہیں کرتے تھے، فون اٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ 8 فروری کی الیکشن کیا ہوئے اور جب یہ برآمد ہو گئے تو 11 اپریل تک انہوں نے صرف یہی بات جو ہیں وہ خان صاحب کے ذہن میں بٹھا دی کہ یہ شخص شاید آپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں، اور جناب علی کریڈٹ کسی کو نہیں لینے دیتے ہیں۔ خان صاحب کی شاید رضامندی تھی کہ ان سب کی وجہ سے مجھے سائیڈ لائن کیا گیا۔ اس کے بعد میں خان صاحب سے ملا 3 ماہ کے بعد، اور خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا کہ واقعی یہ احتجاج اس طریقے سے نہیں ہو پایا، کیونکہ خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ اب لوگ ہم نکل آئے ہیں، کے پی میں ہماری حکومت ہے، تو لہٰذا شیر افضل کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہوگی۔ نکالنے کی کوشش ہوئی لیکن شاید اتنی حیثیت ان کی نہیں تھی۔ میرے حوالے سے اب کبھی شوکاز آیا، کبھی یہ ہوا، کبھی وہ ہوا، یہ سارے ڈرامے تھے، میں سمجھ رہا تھا۔ اور خان صاحب سے جب ملاقات، یہ ان میں سے چند لوگ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے ایم این ایز بکوائے بھی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ لوگ سامنے آئیں گے ترمیم کے لیے، لیکن ابھی بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ میں ایک آپ کو عرض کروں نا، یہ جو آپ نے ایک بات کی نا، اوورال ہماری ذاتی اختلافات ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی منصب کے پیچھے پڑا ہو تو دوسرے کے ٹانگے جو ہیں وہ کھینچ رہا ہو، لیکن پارٹی میں 3 گروپ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو خان کی گرفت ہے وہ ایسی ہیں کہ کوئی جرأت ہی نہیں کر سکتا ہے، تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ پارٹی میں خان کے مفادات کے خلاف کوئی دوسرا گروپ سامنے لے کر آئے۔ اور جو کوشش کرتے ہیں، میں احتجاج کے پروسیس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ احتجاج کا کام جو ہے وہ ان لوگوں کو سونپنا چاہیے جو اس کارروائی کو آگے لے جا سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں لولے لنگڑے، ان سے خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اور اب ہمارا واحد ایجنڈا یہی ہونا چاہیے۔ نہیں میں نے کب کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ احتجاج جو ہیں، دیکھیں احتجاج صرف علی امین خان تو کافی نہیں ہے نا کہ علی امین خان لیڈ کر رہے ہیں تو احتجاج کامیاب ہوں گے۔ احتجاج کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہیں، کمیٹیز بنانی پڑتی ہیں، ذمہ داریاں تفویض کرنی ہوتی ہیں، موٹیویشن کے لیے سوشل میڈیا کمپین ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر پلان اے ہے تو پلان بی ہوتا ہے، پلان سی ہوتا ہے۔ یہ کوئی چیز آپ کو نظر آئی ہے؟ ان تمام احتجاجوں میں کوئی پلان بی نہیں تھا، کوئی الٹرنیٹ لیڈرشپ نہیں تھی۔ اگر ایک پکڑی جاتی ہے تو دوسری ہوگی، دوسری پکڑی جاتی ہے تو تیسری سامنے آئے گی۔ پھر موٹیویشن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ 8 تاریخ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوتا ہے، 5 دن میں بنڈی میں، پھر لاہور میں، پھر دھرنا، اور اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین نہیں ہے، تو لہذا کوئی کوشش